الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے سامنے حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے، حلال کمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اس پر گفتگو کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ شریعت اسلامیہ میں حلال کمانا ایک عظیم عبادت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبادت مسجدوں اور مدرسوں تک اور دینی تنظیموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر وہ عمل اور ہمارا ہر وہ کام جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، وہ چیزیں بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اپنے بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا، بچوں کے منہ میں لقمہ دینا، اگر ثواب کی نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو دو ہدایت دی ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، طیب کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ قرآن کریم کی ترتیب میں اگر غور کریں گے، پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو حلال کھاؤ۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو حلال کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک جگہ عام مسلمانوں کو اللہ نے یہ ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، پاکیزہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب انسان اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے اور دن رات ہر آن، ہر لمحہ، ہر مسلمان، ہر انسان اللہ کی نعمت کو استعمال ہر وقت کر رہا ہے، سانس کا لینا، اندر لینا، باہر چھوڑنا، ہماری آنکھوں کا کھلی ہونا اور ہمارا چلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر آن اللہ کی نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آدمی اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے
تو منعم جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ صبر اور ہمت سے کام لے، اور کتابوں میں لکھا ہے صبر اور ہمت 5 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، تہجد کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ نمبر 4، اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھے، نا امید کبھی نہ ہو۔ اور نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم وہ نسخہ کیمیا ہیں۔ بڑے سے بڑے جہلا اسلام کے اندر داخل ہو گئے، بڑے سے بڑے اسلام سے ہٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سننے سے ان کو ہدایت ملی۔ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پڑھنے کی برکت سے ظاہری اور باطنی حالات کو بہتر فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک جگہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، اور سنو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ اللہ کی نعمت بھی استعمال کر رہا ہے، اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ شیطان ہر آن ہر لمحہ بھٹکاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا یعنی انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کو تلاش کرنا، حلال روزی کو اختیار کرنا ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی محنت کرتا ہے، کماتا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور جس کا اللہ دوست بن جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جس کو اللہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، یقیناً اس کا ہر کام مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اللہ سے دوستی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نزدیکی مل جائے، اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے، محبوب بندہ بنا لے، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کے پیٹ کے لیے، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جب مصافحہ کیا ان کے ہاتھ میں نشانات تھے، محنت کر کر کے، مزدوری کر کر کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی رسول سے، یہ ہاتھ کے نشانات کیسے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مزدوری کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، یہ ایسا ہاتھ ہے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں لگ سکتی، نہیں چھو سکتی۔ یہ فضیلت ہے، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، حلال کمانے کے لیے اس کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے بہترین تجارت
کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کاشتکاری کرنا، دستکاری کرنا، مزدوری کرنا، ان سب چیزوں کی اسلام میں ایک حیثیت ہے اور ایک مقام ہے۔ چنانچہ جو آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں۔ تجارت کے کل 6 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی تجارت کرے اور تجارت کرنے کے ذریعے اس کی نیت لوگوں کو دکھلانا نہ ہو، فخر و مباحات میں مبتلا کرنا نہ ہو، بلکہ اپنی اصلاح ہو اور یہ نیت ہو کہ اس تجارت کے ذریعے، اس کاروبار کے ذریعے جو مجھے نفع ملے گا میں اپنے بال بچوں پر، اقربا پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور جتنے لوگ ہیں ان پر خرچ کروں گا۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ جب آدمی نیت درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں پر نوازتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، اس پر ملنے والا پھل اور اس پر ملنے والا ثواب بھی آپ کو خوش کر دے گا۔ جس کا بیج اچھا ہوتا ہے درخت اچھا ہوگا، جس کا درخت اچھا ہوگا اس کی شاخ اچھی ہوگی اور جس کی ٹہنی اچھی ہوگی اس درخت پر پھل اچھے آئیں گے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور جس کا بیج صحیح نہ ہو، اس بیج سے اگنے والا جو درخت ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا، پھر اس سے جو پیڑ پودے نکلیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا، اس پر جو پھل آئے گا وہ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آدمی اپنی نیت کو خالص کر لے اور یہ نیت کر لے کہ میں کپڑے کی تجارت کر رہا ہوں یا پھل فروٹ کی تجارت کر رہا ہوں، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہوں تو یہ مجھے لوگوں کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو نیچا نہیں دکھلانا ہے، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو اور اس کے ذریعے جو نفع ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کو میں اپنے بال بچوں پر صرف کروں۔ سب سے پہلا تجارت کا یہ اصول ہے کہ آدمی نیت خالص کر لے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ محنت کرے۔ جب آدمی ایک چیز کو بیچنے پر محنت کرتا ہے تو محنت اور جان توڑ محنت کرنے کے بعد جو پھل ملتا ہے اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کہاوت ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو کوشش کرے گا اور اس کے دل میں جو جذبہ ہے اور اس کے دل میں جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ارادے کے مطابق نوازتے ہیں۔ ایک انسان کی حماقت ہے بغیر محنت کے اور بغیر مزدوری کیے ایک آدمی کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتا ہے۔ آخرت چاہیے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، دنیا چاہیے اس کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں اس پر جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، انہوں نے جو محنت اور مزدوری کی ہے کتابوں میں سنہرے حروفوں میں تحریر ہے، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی محنت نہ کرے اور بغیر محنت کے وہ چاہے کہ میرے پاس سب کچھ آ جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برساتا۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی محنت کرتے ہیں کمانے کے لیے۔ قرآن کریم میں شہد کی مکھیوں کا عجیب و غریب انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ مکھی جو دنیا بھر کے پھل اور پھول کا رس چوس کر لاتی ہے اور چھتے میں جمع کرتی ہے اور چھتے میں کئی گھر اور کے کمرے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ رہتی ہے، وہ شہد کی مکھی ایک جگہ بیٹھ کر کے یہ کام نہیں کرتی، اس کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے ہمیں بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اے لوگوں محنت کرو اور محنت کرنے میں جان اور جی نہیں چرانا چاہیے،
جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محنت کے مطابق اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جب آپ کام کر رہے ہیں اور نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور روزی عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی چیز تجارت کا جو اصول ہے، نیت خالص ہونی چاہیے، دوسری چیز محنت ہو، اور تیسری چیز اپنے اخلاق خوشگوار بنانا چاہیے، نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نرمی سے گفتگو کرتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنا ایک جذبہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو قریب کرتا ہے، لوگ قریب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ یہ تجارت کے اصولوں میں سے ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ کوئی تاجر ہیں یا تجارت کر رہے ہیں تو یہ خوش اخلاقی کو اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے اور خوش اخلاقی سے چوکنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے کاروبار میں اللہ بڑھوتری بھی دیتے ہیں، برکت بھی عطا فرماتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی، سچائی، صدق مقال، سچ بولنا۔ ایک تو عقل حلال ہے ہی، حلال کھانا کھانا، اور تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار تاجر کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوں گے، شہداء کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ تاجر جو اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ تجارت کرنے والے جو دھوکہ دیتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم نے کہلوایا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگوں ڈنڈی مت مارو، گڑبڑی مت کرو، دھوکہ مت دو، فریب میں مبتلا مت کرو۔ جو جھوٹ بولے گا اس کے تجارت میں برکت اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈال سکتے ہیں، برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ لہذا ہم سب جو کام کر رہے ہیں، جو محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس تاجر کا جو امانت دار ہے، سچ بولتا ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ہم لوگوں نے سمجھا نہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کتنا بڑا مقام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہی تو ہیں، یہ شہداء ہی تو ہیں، اللہ نے ان کو انعام سے نوازا ہے۔ لہذا تاجر اور امانت دار جو ہوگا اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھ کر کے جھوٹ تجارت میں نہ بولے، دھوکہ نہ دے، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں خوب سے خوب تر برکت ہوگی۔ اور پانچویں چیز، امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانت کو اختیار کرنا، خیانت سے اجتناب کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی پیسہ دیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ لو، دوسرا آدمی عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی نے پیسہ دے تو دیا، پیسہ دینے کے بعد جو کام کرنے والا ہے وہ اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، نفع نہیں ہوا یا کیا کیا جو ہے اپنے مالک کو پڑھاتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے جو شراکت دار ہوتے ہیں، جو مل جل کر کاروبار کرتے ہیں اور دوسرا ساتھی کی نیت خالص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار سے بھی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم برکت برکت پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پیسہ لگائے ہوئے اتنے دن ہو گئے، آخر نفع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اچھا خاصا نفع آ جانا چاہیے، ہوا کیا ہے؟ میرے دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو شریک ہوئے ہیں، آپ کی نیت درست ہے، جس کے ساتھ آپ شریک ہوئے ہیں اس کی نیت صحیح نہیں ہے، جس کی بنا پر اللہ نے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا۔ لہذا یہ تاجر تجارتوں کے جو اصول ہیں، آخری اصل جو ہے، آدمی
صدق مقال بھی ہو، سچ بھی بولے، امانت دار بھی ہو، اور امانت کے ساتھ ساتھ وہ آدمی خوش اخلاق بھی ہو، اور خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ امانت میں خیانت بھی نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تجارت میں یقیناً برکت عطا فرماتے ہیں۔ چین میں، ملک چین میں 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے تجارت کرنے کے لیے۔ وہاں پہلے ہی سے کاروباری لوگ کاروبار کر رہے تھے، ان کے جانے کے بعد ان لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے۔ یہ جو 8 صحابہ تھے، یہ پورے کے پورے 8 صحابہ امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جتنے چین کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ ان سے مربوط ہو گئے اور سارا سودا انہی 8 لوگوں سے کرنے لگے۔ دوسرے لوگ جو پہلے سے وہاں کاروبار کیا کرتے تھے، ان کا کاروبار ٹھپ پڑنے لگا۔ وہاں کے وزیر اعظم سے ان لوگوں نے شکایت کی کہ یہ 8 لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے کاروبار کو ٹھپ کر دیا ہے۔ تو وزیر اعظم نے ان 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن لوگوں نے جو رعایا تھے وہ لوگ اڑ گئے، نہیں ہم ان سے خوش ہیں، ان کے اخلاق عمدہ ہیں، یہ بات کرنے میں بہت اچھے ہیں، یہ امانت دار ہیں، لہذا ہم تو انہی کا ساتھ دیں گے۔ حکومت کو دبنا پڑا، کس بنا پر؟ ان 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آگے سارے کے سارے لوگ دھرے رہ گئے اور ان کا کاروبار چلتا رہا۔ یہ کیوں ہوا؟ تجارت کے جو اصول تھے ان اصولوں کو ان لوگوں نے اپنایا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، جب ہجرت کا وقت آیا اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب مکہ سے یہ حضرات جانے لگے، مکہ میں یہ مالدار ہیں، پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، مکہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ ہاتھ تو خالی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اس طرح کے صحابہ تھے اور جو مدینہ میں تھے مالدار بڑے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا مواخات کرائی آپ نے، یعنی جو ہجرت کرنے والے مکہ سے ہیں وہ تو ہیں مہاجر، اور جو مدینہ میں ہیں جو پہلے سے اہل ثروت ہیں، مالدار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپس میں ایک مہاجر ایک انصاری دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر صحابی تھے، ان کا مواخات ہوا، ان کی بھائی چارگی ہوئی حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، آپ جانتے ہیں میں مدینہ میں انصار اور بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے جتنا بڑا کاروبار ہے میں ان کاروبار کا آدھا حصہ تم کو دے دوں، اور دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اور طلاق دینے کے بعد جب وہ حلال ہو جائے آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں لا حاجت فی ذالک، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تجارت کی منڈی بتلا دیجئے کدھر ہے۔ چنانچہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا راستہ بتلایا، اور بازار میں انہوں نے تجارت کی، اور تجارت کے ذریعے بہت بڑے تاجر بن گئے اور بہت بڑے مالدار بن گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت کی۔ ہمیں اور آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے، اور مزدوری کرنے میں، محنت کرنے میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کون مزدوری کرتا ہے، بغیر مزدوری کے اور بغیر اس طرح کے پیسہ کسی طرح مل جائے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا۔ جتنے انبیاء کرام آئے آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا جتنے نبی آئے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند کوڑیوں کی خاطر میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
زرہیں بناتے تھے جو جنگ کے موقع پر کام آیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تاجر تھے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے انبیاء کرام کے حالات کو دیکھیے، سب نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے۔ یاد رکھیے یہ محنت کی کمائی اور مزدوری اور حلال کمانے کی فکر اور حلال کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ برکت کی دعا کی ہے، اور فرمایا جس آدمی نے 40 دن تک اکل حلال کو استعمال کیا، حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانا کھایا 40 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کی باتیں جاری کر دیتے ہیں جو زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ دل میں بات ڈالتے ہیں، زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال کمانے کی فکر نہیں کرتا، محنت اور مزدوری نہیں کرتا، دوڑ دھوپ نہیں کرتا، تو وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، اب وہ سفر جہاد کے لیے کرتا ہے یا وہ سفر کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، لیکن سفر کر کے وہ بیت اللہ چلا جاتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے اور لباس پہننا بھی حرام ہے، اس کا جسم جو پلا بڑا ہے وہ حرام چیزوں سے پلا بڑا ہے، وہ اگر وہاں ہاتھ اٹھا کر کے یا ربی کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں، اس کی دعا آسمان کے اوپر تک نہیں جاتی۔ ایک آدمی حلال اگر کھانا استعمال کرے گا، اکل حلال کو استعمال کرے گا، دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اسی روشنی کے ذریعے انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اچھی بات اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب مصر سے مدین جاتے ہیں، مدین جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بچیاں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آئی ہیں، اور کنواں کا منہ کسی بڑے پتھر سے روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی خدمت کر دیتے ہیں، چونکہ وہ قوی بھی تھے، طاقتور بھی تھے، پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ہٹاتے ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی دونوں بچیاں پانی بھر لیتی ہے، گھر چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں بچیاں چونکہ اس مرتبہ اپنے معمول سے پہلے گھر واپس آ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا قصہ ہوا کہ روزانہ تم لیٹ سے آتی تھی، اس مرتبہ پہلے آ گئی، کیا واقعہ ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، بچیوں نے جواب دیا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے ہماری خدمت کی، اور کنویں پر سے جو بڑا پتھر تھا وہ بڑے پتھر کو ہٹایا، ہم نے آسانی سے پانی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ بچیاں بلانے جاتی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں، چلیے یہ پانی کا جو آپ نے انتظام کیا تھا آپ کو مزدوری دیں گے، چلیے آپ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میری 2 بچیاں ہیں، ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں آپ سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میرے گھر مزدوری کریں گے، اور اگر 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کے نوافل میں سے ہوں گے، یہ آپ کا انعام ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، اور 10 سال تک آپ نے مزدوری کی۔ یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی ہے۔ لہذا مزدوری کرنے میں اور اپنے آپ کو کھپانے میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں میرے دوستوں کبھی بھی کاہلی اور سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء نے جب تجارت کی ہے تو ہمیں تجارت کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے امام تھے، آپ کا ایک کاروبار ہوتا ہے حبس سے، چنانچہ آپ کاروبار ایک آدمی سے کرتے ہیں، اور کاروبار میں انہوں نے 30,000 روپیہ دیا، اور کاروبار جب شروع ہو گیا، کپڑے کی تجارت تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی سے جو ان کے ساتھ شریک تھا فرمایا کہ کپڑے میں جو عیب ہے وہ بتلا دینا، جو بھی خریدنے کے لیے آئے گا بتلا دینا کپڑے میں یہ عیب ہے، بغیر بتلائے کپڑے کو مت بیچنا۔ لیکن جو دوسرا ساتھی تھا اس کے ذہن میں بات نہیں رہی، کسی سے 30,000 درہم میں بیچ دیا۔
بیچ دینے کے بعد جب وہ پیسہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاتا ہے اور پورا واقعہ بتلاتا ہے، تو امام صاحب نے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا بلکہ سارا پیسہ صدقہ کر دیا، کیونکہ وہ پیسہ مشکوک ہو گیا۔ ایک تاجر کا کام یہ ہے کہ اگر جو بھی آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہے تو عیب آپ گراہک کو بتلائیے کہ اس میں یہ عیب ہے، سامنے والا لینا چاہے گا تو لے گا، نہیں لینا چاہے گا چھوڑ دے گا۔ آج کون بتلاتا ہے؟ آج تو دھوکہ دیا جاتا ہے، جو خراب چیز ہے اس کو جو ہے نیچے رکھا جاتا ہے اور جو اچھی چیز ہے اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اوپری اچھی چیز کو دیکھ کر دھوکے میں آ کر کے نیچے والی چیز کو بھی خرید لیں۔ میرے دوستو، یہ اسلام کا قطعاً طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور آپ کے جو اقوال ہیں اور آپ کے جو افعال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اور مزدوری کی ہے، یقیناً اگر اس طرح کی محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ روحانی برکت عطا فرمائیں گے۔ تھوڑا ہوگا اللہ اسی میں اتنی برکت دیں گے، آپ کا سارا خرچ اس سے جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اور ابھی بتلایا کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ عمل ہے جس سے آدمی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے جس کو، اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور ایک نوافل ہے، نوافل کے ذریعے بھی انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، وَمَا يُتَنَزَّلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ ایک آدمی نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ، کان اور پیر بننے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ ہاتھ سے وہی چیز چھوتا ہے جس کا چھونا مجھے پسند ہے، کان سے وہی چیز سنتا ہے جس کا سننا مجھے پسند ہے، پیر سے وہی وہاں چل کے جاتا ہے جہاں چل کے جانا مجھے پسند ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ، پیر، کان سب بن جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اس میں طاقت، قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے اور یہ ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں، مزدوری کریں اور اللہ کا قرب ہم حاصل کریں۔ اللہ کی نزدیکی جس کو مل جاتی ہے اس کو گویا کہ بہت بڑی دولت مل گئی۔ اس میں آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کاروبار ہم کریں گے، یہ محنت اور مزدوری ہم کریں گے، نہیں۔ آپ انبیاء کی صفات کو دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت کا سبب ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت کا سبب ہے، دینا فخر کی بات ہے، اور کمانا افضل ترین عبادت ہے، کمانا افضل ترین عبادت ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، لوگوں سے مانگا کرتے تھے، دے دو کچھ دے دو۔ ایک مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مانگتا ہے اس کو بلاؤ۔ وہ آدمی آیا، مجمع میں وہ بھی بیٹھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایک کٹورا ہے اور ایک کمبل ہے، آدھا کمبل کو بچھا دیتا ہوں اور آدھا کمبل سے اوڑھ لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور دونوں چیز لے کر کے آؤ، کٹورا بھی اور کٹورے کے ساتھ ساتھ کمبل بھی۔ وہ گئے اور لے کر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بولی لگائی، میں یزید، کون خریدے گا، کون جو ہے ان دو چیزوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یزید، اور زیادہ درہم میں کون لینا چاہے گا؟ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں ان دونوں چیزوں کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، 2 درہم لیا اور کٹورا اور کمبل اس کو دے دیا۔ چنانچہ یہ 2 درہم لے کر، جس کا کٹورا اور کمبل تھا، اس سے فرمایا کہ 1 درہم اپنے گھر والوں کو دو، وہ آٹا، چاول اور اس طرح کی چیزوں کا وہ انتظام کریں گے، اور 1 درہم سے تم کلہاڑی خریدو، اور کلہاڑی خرید کر کے
جنگل میں جاؤ اور جنگل جا کر کے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے اس کو بیچو، اور سنو 15 دن تک دکھائی مت دینا، 15 دن کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ صحابی گئے جنگل میں، لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، 15 دن کے بعد ڈھیر سارا روپیہ پیسہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یہ عمل اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ لہذا یہ پیغام ہے کہ ہم خود محنت کریں، مزدوری کریں، کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے ہم محنت کریں گے، کمائیں گے، خود اپنے سے چل کر جتنا ہوگا ہم دوڑ دھوپ کریں گے، کسی سے مانگ کر کے یا کسی سے اس طرح کی ذلت کی چیز کو ہم اختیار انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی